السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر کہ آپ اگر بعض مسجدوں میں گئے ہوں گے تو وہاں پر جیسے تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، ویسے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اقامت سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اقامت ہم اور آپ بیٹھ کر کے سنیں، لیکن نہیں، بعض ایسے ضدی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کتابوں کو نہیں دیکھتے، احادیث وغیرہ کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی من معنی کام شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے میں آپ کو آج کے زمانے کے ایک بدنام زمانہ بہت ہی بڑے مفتی صاحب دیوبند کے مفتی طارق مسعود صاحب کو سناتا ہوں۔ آئیے پہلے ان کو سنتے ہیں، پھر ان کی بات پر آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ اقامت میں حی علی الصلاح پر کھڑے ہونا۔ میری مسجد میں امام صاحب حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، کیا مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے یا میں پہلے سے کھڑا رہ سکتا ہوں؟ سید محمد صادق یوپی سے آپ کو چاہیے پہلے کھڑے ہو جایا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی تاکید کا یعنی صفیں درست کرنے کی بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔ لوگ اگر حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوں گے یا حی علی الفلاح پہ ہوں گے تو صفیں سیدھی پوری طرح پہ نہیں ہو پاتی اور امام تکبیر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے کھڑے ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صفیں درست کرنے کا امام کو موقع مل جاتا ہے، اقامت کے دوران بھی موقع ملتا ہے، اقامت کے بعد بھی لوگ کافی دیر پہلے سے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جی حضرات، تو آپ نے ان کو سنا کہ ان سے کسی محمد صادق نام کے لڑکے یا بھائی نے یو پی سے سوال کیا تھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اقامت میں کب کھڑے ہوں؟ ہمارے یہاں مسجد میں امام صاحب حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا میں بھی حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوں یا پھر پہلے کھڑے ہو جایا کروں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں نہیں، آپ پہلے ہی کھڑے ہو جایا کریں، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو درست کرنے کا سختی سے حکم دیا ہے۔ بے شک ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں مفتی صاحب، ہم نے اس بات کا کبھی انکار کیا کہ صفوں کو ٹیڑھی کر لو، لیکن اس معاملے میں علماء کیا کہتے ہیں، صحابہ کرام کب کھڑے ہوتے تھے؟ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، تو آپ کو خود معلوم چل جائے گا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مصلی پہ تشریف لاتے تھے تو حضرت بلال حبشی حی علی الفلاح پہ پہنچتے تھے۔ جب بلال حبشی حی علی الفلاح پہ پہنچتے تھے تو صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ تو مسلم شریف کی کتاب سے ثابت ہے، تو آپ جھوٹ موٹ کا الٹا سیدھا لوگوں کو مسئلہ بتانے، غلط سچ مسئلہ بتانے کہ نہیں آپ پہلے ہی کھڑے ہو جایا کریں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ پڑھے لکھے نہ ہوں۔ چلیں، آپ نے فتاوی عالمگیری تو پڑھی ہوگی، جس کتاب سے آپ اکثر بیشتر مسئلے بتاتے ہوں گے لوگوں کو۔ فتاوی عالمگیری جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آج سے تقریباً 350 سال پہلے 300 علماء کرام کو جمع کر کے کم و بیش لکھوائی۔ آئیے اسی کتاب میں دیکھ لیتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری کی جلد نمبر 1 ہے، کتاب الصلاۃ باب الاذان فصل 2 اور صفحہ نمبر 58۔ اس میں خود ارشاد فرمایا، یقوم القوم والامام اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، یعنی مؤذن جس وقت حی علی الفلاح کہے تب امام اور مقتدی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ تو پڑھے ہیں نہیں، اگر آپ اچھے سے پڑھ لکھ لیے ہوتے، فتاوی عالمگیری پڑھ لیے ہوتے، در مختار وغیرہ پڑھ لیے ہوتے، تو آپ کو خود اس میں یہ مسئلہ معلوم چل جاتا کہ نہیں، علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے، علماء کرام کا یہی حکم ہے کہ ہم اور آپ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں۔ لیکن نہیں، آپ تو ضدی لوگ ہیں، آپ تو ہر دھرم والے لوگ ہیں، آپ تو کتابوں کو دیکھتے نہیں۔ چلیں، ہو سکتا ہے آپ فتاوی عالمگیری کا بھی انکار کر دیں۔ میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں جو آپ کے گھر سے چھپی ہے، آپ مولانا نے لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے مظاہر حق جدید، مظاہر حق، لکھنے والے مولانا عبداللہ جاوید غازی پوری، فاضل دیوبند۔ کتاب چھپی ہے دارالاسلامیہ دیوبند سے۔ آپ کی اسکرین پر یہ کتاب نظر بھی آ رہی ہوگی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 564 ہے۔ آئیے اسی میں ہم دیکھ لیتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے حدیث پاک کی تشریح کی، اور تشریح وہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر تشریح کی کہ بلال حبشی کھڑے ہوتے، اقامت کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، صحابہ کرام حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جایا کرتے، وہی تشریح کی۔ اس کے بعد آ کر کے لکھتے ہیں کہ اور اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا کہ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن تکبیر میں حی علی الصلاح کہے۔ مفتی صاحب، کم سے کم آپ اپنی بھی کتابیں پڑھ لیتے تو آپ کو معلوم چل جاتا کہ یہ کتاب ہے مظاہر حق جدید، آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ دیوبند کے مولانا نے لکھا ہے اور کتاب بھی چھپی دیوبند سے۔ اس میں جب انہوں نے اس بات کا خود اقرار کر لیا کہ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں، اور کس نے کہا؟ اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا۔ ہمارے علماء، ظاہر سی بات ہے دیوبند کے مولانا ہے، تو کسی سنی عالم کو تو اپنا علماء کہیں گے نہیں، دیوبندی مولانا کو اپنا علماء کہیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر ہمارے علماء نے کہا کہ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن یعنی تکبیر کہنے والا تکبیر میں حی علی الصلاح کہے، اور جب قد قامت الصلاح کہے تو نماز شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو کم سے کم آپ اپنی کتابیں تو پڑھ لیا کریں، مظاہر حق جدید کتاب کا نام ہے۔ اور دوسری چیز، آپ اس کتاب کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے منتخب احادیث،
جو آپ کے مولانا یوسف خان دہلوی نے لکھا ہے، بہت مانتے ہیں آپ ان کو، گلی گلی میں لے کے اس کتاب کو گھومتے رہتے ہیں، اس کو اور ایک فضائل اعمال کو، اس کتاب کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 17، صفحہ نمبر 21، صفحہ نمبر 27، صفحہ نمبر 52 اور صفحہ نمبر 71 اور کئی جگہوں پر اس کتاب کا حوالہ دیا گیا، جیسا کہ آپ صفحہ نمبر 4 پہ اور صفحہ نمبر 17 پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مظاہر حق کا اس میں فائدہ لکھ کر کے مظاہر حق سے حوالہ دیا گیا ہے، تو آپ مظاہر حق جدید کتاب کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تو کم سے کم آپ سے گزارش ہے کہ آپ پڑھیں، اس کے بعد کوئی مسئلہ بتایا کریں، اگر آپ کوئی مسئلہ بھی بتاتے ہیں تو کم سے کم اس کا حوالہ دے دیا کریں کہ بھائی میں نے اس کتاب میں پڑھی ہے، اس کتاب میں پڑھا ہے، اپنے من معنی کوئی بات نہ کیا کریں۔ آئیے، یہ تو ہو گیا آپ کے لیے کہ مظاہر حق جدید میں لکھ دیا گیا کہ ہمارے علماء کرام نے کہا کہ امام اور مقتدی حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں، لیکن اب سنیوں کے لیے کچھ حوالے میں یہاں پر نوٹ کر دوں اور کتابیں میں دکھا دوں۔ سب سے پہلے کتاب نظر آ رہی ہوگی نورانی تعلیم کے صفحہ نمبر 14 پر لکھا گیا کہ تکبیر بیٹھ کر کے سننا چاہیے، حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ انواری شریعت صفحہ نمبر 41 میں لکھا گیا، فیضان اذان امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 14 پر فیضان اذان کے لکھا گیا کہ تکبیر بیٹھ کر کے سننا چاہیے، کھڑے ہو کر تکبیر سننا مکروہ ہے۔ نماز کے احکام انہی کی کتاب ہے امیر اہل سنت کی، صفحہ نمبر 154 پہ لکھا گیا کہ تکبیر بیٹھ کر کے سننا چاہیے، کھڑے ہو کر سننا مکروہ ہے۔ قانون شریعت میں بھی لکھا گیا، جو سنیوں کی بہت مشہور و معروف کتاب ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے ابتدائی دور میں بچوں کو، تو اس میں صفحہ نمبر 91 پہ لکھا گیا بہار شریعت، جو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے 3 جلدوں میں لکھی، 20 حصوں میں لکھی، جس کے صفحہ نمبر 471 پر اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ امام اور مقتدی حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں، اس سے پہلے کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں کتاب دکھا رہا ہوں مولانا تطہیر احمد بریلوی کی، جس کا صفحہ نمبر 32 ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی کہ تکبیر میں حی علی الفلاح پر ہی کھڑے ہونا سنت ہے، اس سے پہلے کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ احکام شریعت حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، ان سے سوال ہوا کہ تکبیر میں کب کھڑے ہوا جائے، تو یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبیر بیٹھ کر کے سنیں اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا سنت ہے، اس سے پہلے کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ جنتی زیور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی، صفحہ نمبر 196 پر، اور دین مصطفیٰ کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی گئی کہ اقامت میں حی علی الفلاح پر ہی کھڑے ہونا چاہیے، اس سے پہلے کھڑے ہونا مکروہ ہے، اور صحابہ کرام بھی اسے مکروہ عمل ہی جانتے تھے۔ اس لیے مفتی صاحب آپ سے یہ کہیں گے کہ پہلے آپ پڑھ لکھ لیں۔ مفتی صاحب کے چاہنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ مفتی صاحب کو سنیں، آپ بے شک سنیں، لیکن اسی مسئلے میں آپ سنیں جس مسئلے میں ان کو تحقیق کے معاملات میں عبور حاصل ہو، ایسے نہیں کہ کوئی بھی مسئلہ اٹھیں اور بتا دیں، آپ لوگ اس کو مان لیں۔ جب آپ کی کتاب میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تکبیر میں حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا چاہیے، حی علی الصلاح پر کھڑے ہونا چاہیے، تو پھر آپ لوگوں کو غلط مسئلہ کیوں بتاتے ہیں، غلط انفارمیشن کیوں دیتے ہیں؟ آپ اچھی انفارمیشن دے دیے کہ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی حوالہ ہو کہ نہیں پہلے ہی کھڑے ہو جانا چاہیے، حضور اسلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، تو آپ حوالہ پیش کر دیں، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے۔ لیکن اگر آپ حوالہ پیش بھی کر دیتے ہیں کسی کتاب سے، تو پھر ہمارا یہ سوال ہوگا کہ پھر آپ کے مولانا نے اس بات کو کیوں لکھا کہ حی علی الصلاح پر کھڑے ہوں؟ تو اس لیے میں تمام اہل سنت والجماعت کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ایمان کو بچائیں، ایسے بدبختوں سے دور رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔